بات کریں گے ڈرامہ سیریل جینٹل مین کے ایپیسوڈ 6 کے بارے میں۔ ایک اچھی ایپیسوڈ دیکھنے کو ملی، اور ایک کچھ جگہ پہ ایسا بھی تھا کہ جہاں پہ جو بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں ان کے ریئل ٹائم جو ہے وہ جب چہرے بے نقاب ہو رہے ہیں اس ڈرامہ میں، تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ حقیقت تو سنتے تو آئے تھے بٹ دیکھ اب رہے ہیں۔ ایک سوال اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے کہ دیکھیں اگر آپ کا رینک تھوڑا سا عام لوگوں سے ہٹ کے ہو گیا، آپ نے 4 جماعتیں پڑھ لیں، آپ کی لک اچھی تھی، آپ نے جو فیور لی ہے جس سے بھی کر کے ہوا کہ آپ جو اسسٹنٹ کمشنر بن گئے، تو بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ خدا ہی بن گئے ہو زمین پہ۔ آپ لوگوں کا جو ہے وہ لوگوں کو انسانیت کہاں چلی جاتی ہے، وہ کیوں رخصت ہو جاتی ہے؟ جیسے آپ کے نیچے جو وہ کرسی آتی ہے، تھوڑا سا پاور، تھوڑا سا پیسہ آتا ہے، تو یہ سمجھ نہیں آتی۔ لگتا ہے پھر یہی ہے کہ بھائی جو انسانیت ہے اس کا تعلق پیسے اور پاور سے جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اور جس طرح سے اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے بیان دیا جی کہ انہیں پتہ ہے کہ انہیں مجرموں کو جو ہے وہ کیسے ٹریٹ کرنا ہوتا ہے، تو اگر بات کریں نا کہ یہ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ایٹ لیسٹ ایسی ہونی چاہیے کہ جیسے کہتے ہیں نا تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے تعمیر ہونی چاہیے، کہ آپ ان کو اس طرح سے ٹریٹ کریں کہ ان کے اندر جو غلط کام وہ کر رہے ہیں، جس راستے پہ وہ گامزن ہیں، وہ اس کو چھوڑ کر وہ اچھے انسان بنے، ان کو اچھائی دکھانی چاہیے۔ بٹ جب آپ ان کو اس طرح سے اپنا نیگیٹو ایٹیٹیوڈ شو کرتے ہو تو سوچیں کہ وہ لوگ اگر ان کے اندر اچھائی ہوگی بھی تو وہ اس پہ بزید ہو جائیں گے کہ نہیں جی ہم جو کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں اور آپ لوگ جو وہ اسی چیز کے لائق ہیں۔ تو جناب ایک تو اے سی صاحب کا اتنا زیادہ ایٹیٹیوڈ، اور دوسری طرف سے جو اے سی صاحب کی جو 2 نمبری ہے نا، ایک تو یہاں پہ ان کی اچھی خاصی انسلٹ ہوئی کہ جی وہ بڑی بڑی ہیڈ لائن بنی نیوز پیپر کے اندر کہ اے سی صاحب نے جو وہ کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے، اور دوسری طرف جو کہ زرناب کو اس نے بتایا تھا جی کہ اس نے اپنی جو ہے وہ زمین جو ہے تھی پراپرٹی اس کو سیل کیا تھا، تب 1 کروڑ روپیہ جو اس کے پاس آیا ہے۔ تو وہ جناب زرناب صاحب کے فادر نے بڑے ٹائم پہ جو ہے وہ موقع پہ چوکا لگایا، اور انہوں نے بتایا کہ اس ٹائم تو اس کی 32 لاکھ روپے مالیت تھی اور ابھی اتنی زیادہ اس کی جو وہ بڑھ گئی ہے۔ تو یہ بڑا اسٹرینج تھا، زرناب بھی اس بات پہ اس پوائنٹ پہ فوکس کر رہی تھی، اور اس کو تو پہلے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی جی اتنی بڑی اماؤنٹ آئی کہاں سے ہے۔ تو یہ ذرا چیک کر لیں کہ وہ لوگ پھر بھی ٹھیک ہے جو ایٹ لیسٹ ایکسپوز تو ہیں، جیسے یہ بھائی لوگ ہو گئے، پتہ ہے جی یہ برے لوگ ہیں یا جس طرح سے بھی ہیں جو بھی کام کرتے ہیں، اور پھر بھی دیکھیں منا بھائی کے خلاف جو ہے اقبال منا خلاف ایک بھی ایف آئی آر جو ہے وہ درج نہیں تھی، صرف سوائے اس کے کہ اس نے انکار کیا اسی صاحب کے سامنے بیٹھنے سے، اور پھر جس پہ ایف آئی آر کروا دی۔ اور دوسری طرف جو ہمارے بڑے معتبر باعزت اسسٹنٹ کمشنر صاحب ہیں جو کہ پڑھے لکھے ہیں، جن کو 4 لفظ 4 جماعتوں بھی پڑھی ہوئی ہے، پتہ ہے اچھائی برائی کا اچھے سے پتہ ہے، اور وہ جس مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے دیکھ لیں سر عام وہ رشوت لے رہے ہیں، اور جی کس طریقے سے پھر یہ ان لوگوں کے اندر انسانیت کا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو بہت زیادہ قابل افسوس رویہ جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے، جو بالکل بھی جو ہے نا بیئریبل نہیں ہے۔ اور اگر زرناب کی بات کریں تو اس کا بڑا اچھا جو تھا وہ گیسچر تھا کہ اس نے جو ہے وہ، حالانکہ وہ کچھ نہیں جانتی منا بھائی کے بارے میں، لیکن پھر بھی اس نے جو باتیں کی تھی تو منا نے جو باتیں کی تھی تو زرناب نے ان پہ یقین کیا، اور اس کو بڑی کوئی اچھائی نظر آئی، کیونکہ ظاہر بات ہے اس کا بھی اٹھنا بیٹھنا ہے لوگوں کے ساتھ، تو اس کے ڈائلاگز اور اس کی باتیں بڑی زبردست تھی، اور بڑا اچھا مقدمہ وہ لڑی تھی ایک انوسینٹ پرسن کا کہ اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں۔ تو یہ تو کوئی بات ہوئی نا کہ سچ کو سچ کہنا، حق کو حق کہنا، پھر چاہے کوئی غلط ہے یا جو بھی ہے، تو یہی انسانیت ہے۔ اور الٹا اے سی صاحب نے اسی پہ اس کو وہ کر دیا کہ شاید وہ تمہیں پاگل بنا رہے ہیں، تمہیں وہ کر رہے ہیں، تو جو سیدھی بات ہے وہ نہیں بلکہ بات کو گھما پھرا دو، یہی تو ان کا کمال ہوتا ہے، زبان کو گھمانا ہے نا جیسے مرضی وہ کرو، پوائنٹ پہ نہیں آنا سیدھا۔ اور آئی تھنک سے اقبال منا کی بات کرے تو وہ اپنا پورا ٹائم لے رہا ہے، اس لیے وہ بڑے سکون سے جو ہے وہ لاک اپ کے اندر جو ہے وہ ٹائم گزار رہا ہے، اور ساری چیزیں اس کے فیور میں جاتی جا رہی ہیں، اور اسے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا، اور اس کا جو امیج خود بخود کلیئر ہوتا جا رہا ہے زرناب کے سامنے۔ اور اگر رحمتی کی بات کریں تو رحمتی کو ٹینشن ہو رہی ہے کہ دیکھو کیسے لیڈر کی طرح وہ سپیک کر رہا تھا اس میں بیٹھ کے شو کے اندر، اور بڑا وہ تو رحمتی کو کھٹک رہی ہے اس کی یہ باتیں، تو اب پتہ نہیں رحمتی کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوگا اقبال منا کی طرف، تو ابھی وہ تو ہمیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں پتہ چلے گا۔ تو اوورآل اچھی ایپیسوڈ تھی، منا بھائی کا جو گیسچر تھا کہ نہیں جی وہ زمین پہ نہیں بیٹھے گا چاہے جو مرضی ہو جائے، تو یہ ایک بڑا اچھا پوائنٹ لگا کہ بھئی اگر آپ صحیح ہیں، آپ حق پہ ہیں، تو پھر چاہے سامنے جو مرضی بیٹھا ہو، کوئی صدر صاحب ہی کیوں نہ بیٹھا ہو، لیکن نہیں ایسا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ غلط کے سامنے سر جھکاؤ یا اس طریقے سے کہو۔ تو اچھا میسیج تھا، اچھی باتیں تھی، اچھا جو تھا کانسیپٹ تھا اس ایپیسوڈ کا۔ آپ لوگ بھی جا کے دیکھ کر پھر اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹ کے اندر ضرور شیئر کریں۔